بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے لوگوں کا دکھاوا کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا، بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ معزز حاضرین، رمضان بھر بعد نماز تراویح درس ہوتا تھا، کے بعد تاخراتوں میں بھی درس ہوا۔ تاخراتوں کی گیدرنگ الگ، تراویح کے موقع کی گیدرنگ الگ، سال کے 12 مہینے کی گیدرنگ الگ، مگر قرآن سب ایک۔ جس کو جو ملا وہ مل گیا، جس سے جو چھوٹ گیا وہ چھوٹا، اور آگے کبھی اس نسبت کی باتیں آ جائیں تو آ جائیں۔ بہرحال رمضان کا مبارک مہینہ بھی درس قرآن کے سلسلے میں گزرا، بہت سی باتیں آپ لوگوں کے علم میں آئیں۔ ان باتوں میں سے آخر موقع پر جو باتیں آئی ہیں اس میں ایک تیسری جماعت کا جو ذکر کیا ہے، کافر، مومن، کافر اور منافق۔ منافقین کی جو چالیں، منافقین کا جو طریقہ، منافقین کے جو حرکات تھے، ان سب کا ذکر الگ الگ انداز سے آپ حضرات کے سامنے آتا تھا۔ یعنی وہ اسلام کا لباس اوڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، جہاد میں بھی چلے جاتے تھے، نمازوں میں بھی آ جاتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بھی میل جول رکھتے تھے، کافروں کے ساتھ بھی میل جول رکھتے تھے، یہاں تک کہ میدان جہاد میں جب جانے کا موقع آتا تو وہاں بھی جاتے، مگر لڑنے کی طرف نہیں جاتے، اس موقع کی طاق میں رہتے کہ مسلمان اگر فتح پا جائیں تو مسلمانوں کے پاس آ جاتے، کہتے کہ واہ، ہم سب آپ کے ساتھ، ہم سب مل کر ایک جنگ جیت چکے ہیں، لہذا آپ تو ایسے مصروف تھے لڑنے میں کہ ہماری طرف نظر بھی نہیں گئی آپ کی، ایسا ہم آپ کے ساتھ تھے، کامیابی تو ہو گئی، اللہ کامیاب کر دیا، اب کامیابی کے بعد جو ہاتھ کو آتا ہے اس میں حصہ مانگنے لگتے، مال غنیمت ہمارا حصہ ہے، ہماری پارٹنرشپ ہے، اس لیے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑے، کلمہ پڑھیں، آپ کے ساتھ میں جہاد میں آئے، ایک ہی میدان میں آتے، مگر نہ ادھر لڑتے نہ ادھر، موقع کی طاق میں رہتے، مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں تو آ کر کہتے ہم سب آپ کے ساتھ، ہم سب مل کے لڑے، کامیاب ہوئی یہ چیز، تو لہذا حصے میں داری میں بھی ہمارا حق ہے، حصہ ہے۔ اگر اتفاقاً مسلمانوں کو ناکامی ہو جاتی، مسلمان شکست کھا جاتے، تو کہتے ہم نے کہا نہیں، پہلے نہیں کہا آپ لوگوں سے کہ ایسا کا مت کرو،
فلاں کی بات سن کر کے چلے گئے، جیسا احد کے میدان کا قصہ ہوا۔ احد کے میدان میں شکست جب شکست میں بدل گئی، درہ چھوڑ کر کے آ گئے، فتح شکست میں بدل گئی، ایسی صورت میں کہنے لگے ہم نے پہلے کہا تھا، پہلے ہم نے بتایا تھا کہ ایسا نہیں جانا چاہیے، ایسا نہیں لڑنا چاہیے، ہماری بات سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری بات نہیں سنے، اس طریقے کی باتیں کہتے تھے۔ تو موقع مل گیا تو حصہ داری میں، اگر شکست ہو جاتی تو کہتے کیا کام کر لیے، کاہے کو کیے، ادھر پست ہمت کرتے اور ادھر کفار سے جا کے کہتے کہ ہم نے تو ان کو تمہارے بارے میں ایسا ڈرا دیا تھا کہ وہ لڑنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے، تمہارے جوہر، تمہارے تلوار، تمہارے ہتھیارات ہم نے ان کو ایسے بتا دیے تھے کہ وہ لڑنے کی تم سے ہمت نہیں کرتے تھے، وہ پست ہمت ہو گئے تھے، ان کی پست ہمتی کی وجہ سے تم کامیاب ہو گئے، اور ان کا پست ہمت کرنے میں ہمارا ہاتھ ہے، لہذا جو بھی تمہارے پاس ہے اس میں ہمارا حصہ ہے۔ اور یہ اپنے آپ میں یہ سمجھتے چلو ادھر سے بھی لاڈو ادھر سے بھی بوندی، دو ہاتھ میں بھی ہے چاندی، ادھر ہو گئے تو ادھر سے مل جائے، ادھر ہو گئے تو ادھر سے مل جائے۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ ہماری ان حرکتوں کا علم حضور کو نہیں ہے، ہماری جو حرکتیں ہو رہی ہیں مسلمان اس سے واقف بھی نہیں ہیں، اور ہمارے حرکتوں سے حضور بھی آگاہ نہیں ہیں۔ دیکھو کیسا کر رہے ہیں، ہمیں کیسا کر رہے ہیں، اس طریقے کی بات ہے، جیسا ہمارے میں ہوتا ہے نہیں، کیسا ہے، کیسا بنایا کام، ایسی چیزیں ان میں ہوتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنے کے بعد فرما رہا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فریب میں دینا چاہتے ہیں۔ اب یعنی اللہ کو دھوکہ دیا، یہ بات تو واقعی سے ثابت نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، ان کے دلوں میں ہم جو کر رہے ہیں اللہ کو معلوم نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں کیا بات ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ کسے معلوم نہیں، حضور کو معلوم نہیں، اللہ کو معلوم نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے تھے، حضور کو معلوم نہیں، مگر اسے اللہ کیا فرما رہا ہے، اے محبوب آپ کو دھوکہ دیتے تھے یہ لوگ، وہ نہیں بول رہے، آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ نہیں کہا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں سمجھ میری بات، اے محبوب آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے دھوکے میں نہ آئیے، حضور سے نہیں بولا بلکہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو حقیقت میں وہ اللہ کو نہیں جانتا، ہماری حرکتیں اللہ کو معلوم نہیں ہے، معاذ اللہ، ایسا خیال نہیں تھا ان کا۔ کسے معلوم نہیں ہے سوچ رہے تھے، حضور کو معلوم نہیں تھے سوچ رہے تھے، تب تو کس کو غفلت میں ہیں سمجھتے تھے یہ لوگ، حضور کو۔ اب اللہ حضور سے خطاب نہیں کیا بلکہ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق سمجھتے ہیں کہ اللہ کو فریب دے رہے ہیں، حالانکہ وہ چیز نہیں تھی ظاہراً، مگر اللہ نے یہ بتا دیا میرا اور میرے محبوب کا تعلق جدا نہیں ہے، میرا میرے محبوب کا تعلق جدا نہیں ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محبوب کو غفلت میں رکھیں دھوکہ دے رہے ہیں تو ادھر تمہاری سوچ ادھر کو نہیں میری طرف ہو جائے گی، محبوب کو دھوکہ دینا مجھے دھوکہ دینا ہوا، محبوب کی گستاخی کرنا میری گستاخی ہوئی، محبوب کی بے ادبی کرنا میری بے ادبی ہوئی، محبوب کی مرضی پر چلنا میری مرضی ہوگی، یہ بتایا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادع، پھر اس کے بعد وهو خادعهم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم حضور کو دھوکہ دے دیے ہیں، معاذ اللہ، یہ وہاں نہیں ہے بلکہ یہ کس
اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مومن نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے، مومن نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی دھوکہ کھاتا ہے، یہ مومن کی شان کے خلاف۔ جب مومن کی علامت یہ بتایا حضور نے تو حضور تو جانے ایمان ہے، حضور کو دھوکہ دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ جو غفلت میں ہے کہ ہم دے دیے، ہم چکما مار دیے، ان کی غفلت کو بتایا، ادھر کچھ نہیں ہوا، تمہارا بگڑ گیا، وہو قاضی ہو۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ سب دو طرفہ کمانے کا جو ڈھنگ ہے، بلبل بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی، ادھر سے بھی کماؤ ادھر سے بھی کماؤ، منافق مسلمانوں سے بھی لوٹو کافروں سے بھی لوٹو، سمجھے، دو دو ہاتھ سے کماؤ، یہ جو طریقے سب ہیں یہ سب ان کے ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ منافقین کی علامت ہے، یہ بیان کیا۔ اب اس کے بعد مزید باتیں بتائی جا رہی ہیں، اب ان کی علامتیں کیا، اس کی منافقین کی علامت، ان کا مونوگرام کیا ہے؟ ان کا مونوگرام سب سے پہلے یہ بتایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو ہارے جی سے، یعنی مرے دل سے، پہلی چیز بتائی قرآن نے، کیا کہا؟ نماز میں جب آتے ہیں تو مرے دل سے، شوق سے نہیں آتے، یہ منافق کی علامت ہے۔ نماز میں شوق سے نہ آنا کس کی علامت ہے؟ منافق۔ اور نماز میں آ گئے بھی تو ایسا کھڑتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے ان کی نماز کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا ڈلتے ہیں، ہلتے ہیں، سمجھے، حرکتیں کون سے، عمل کثیر، عمل قلیل، کیا ہے؟ عمل کثیر، عمل قلیل کہتے ہیں اسے۔ عمل قلیل کیا ہے؟ ایک دو تین بار کرنے کو اسے بولے عمل قلیل۔ اب اسی حرکت کو بار بار کرو، ادھر کھجائے ادھر کھجائے، سمجھ، یہ تمام حرکات یہ بار بار ایسا کرنا ہے، سمجھے، اور پاجامہ چڑھا لینا، رکوع کو جاتے، سجدے میں جاتے وقت میں چڑھا لینا، پھر دوسرے سجدے میں جاتے وقت چڑھا لینا، پھر پیچھے جبے کو اٹھاتے رہنا، پھر جبے کو سیدھا کرتے رہنا، ایسے تمام حرکات اکائی میں داخل بار بار کرتے ہیں تو یہ عمل کثیر، اور کبھی کبھی کر لیتے ہیں تو یہ عمل قلیل۔ عمل قلیل بھی نہیں کرنا چاہیے، عمل قلیل کریں گے تو نماز مکروہ ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ مکروہ ہو جائے گی۔ اور یہ عمل قلیل میں مکروہ ہے، مکروہ سمجھ کر پھر بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، چھوٹا مکروہ سنا کیا بات ہے، نماز تو ٹوٹتی نہیں نا، یہ سمجھ کر بار بار کرتے ہیں تو اس عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسی حرکتیں منافقین کی ہیں، اور حضور نے فرمایا منافقین کی علامتوں میں سے ہے، یعنی ایسی حرکت کسی مومن کے اندر آ گئی تو وہ منافق تو نہیں ہوا مگر منافق کی نشانی آ گئی، منافق کی نشانی، علامت آ گئی۔ تو فرمایا کہ نماز میں کیا کرتے ہیں؟ سستی اور کاہلی کرتے ہیں، قاموا کسالا، یعنی ان کا دل نماز کی طرف لگا نہیں رہتا، ٹنا ٹن مارنا، زیں زٹ بولتے اسے، پرانے لوگ اسے زیں زٹ بولتے تھے، چک پک،
رکوع سے اٹھا نہیں سجدے چلے گیا, سجدے سے اٹھا نہیں دوسرے سجدے چلا گیا, دوسرے سجدے سے اٹھا گیا نہیں پھر کھڑا ہو گیا, سمجھے, چک 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 مار کے بد, سمجھے. تو ایسی تمام حرکتیں, سمجھے, یہ سب کیا ہے؟ منافقین کے علامت. دل سے آ جانا, 2 رکعت پڑھا بھی تو بڑے اطمینان کے ساتھ, 4 رکعت پڑھا بھی تو بڑے اطمینان کے ساتھ, یہ سمجھ کر کے پڑھنا کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں, رب نے مجھے بلایا ہے. مؤذن کی زبان ہے, آواز مؤذن سے دی جاتی ہے, در حقیقت وہ مؤذن کی آواز نہیں, رب کا بلاوا ہے. حقیقت میں جیسے کہا مؤذن نے, حیا علی الصلاح, حیا علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف, تو یہ مؤذن صاحب کی بات نہیں ہے, وہ ظاہر میں مؤذن ہے, حقیقت میں خدا بلا رہا ہے. جب نماز کے لیے نکلے تو اس فکر اور اس شوق کے ساتھ نکلے, میرا مولا مجھے بلا رہا ہے, میرا مولا مجھے بلا دیا ہے. جی, جیسے حکومت وقت کا کوئی بڑا سربراہ, کوئی بڑا ذمہ دار, وزیر, وزیر اعلیٰ جو بھی ہے, اس کی طرف سے اگر آپ کو انویٹیشن آ جائے, بلاوا آ جائے عید ملن کا یا اور کسی بھی ملن کا, تو اس وقت مرے دل سے جاتے کیا کہ بلائیں دیکھیں گے کیا ہے. پرانے کپڑے پہن لگے, پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جاتے ہیں اس کے پاس, اسمارٹ ہوگا, اسمارٹ, اسمارٹ, یہ معلوم ہی نہیں اسمارٹ کیا ہے. بنٹھن کو بولتے ہیں اسے, بنٹھن, اسمارٹ ہو کر کے جاتے ہیں آپ کی زبان میں, بنٹھن کر کے جاتے ہیں. جب خالق کائنات بلا رہا ہے, ایک پینچا چڑھا لیا ہے, ایک پینچا اتار لیا ہے, پھر مسجد میں آتا ہے تو پھر پینچے موڑ لیتا ہے, پھر مسجد میں آتا ہے تو بٹن کھول لیتا ہے, پھر مسجد میں آتا ہے تو جو ہے سمجھے پہلی صف میں کھڑ جاتا ہے, پینٹ اتنی ٹائٹ رہتی ہے, شرٹ اتنا اونچا رہتا ہے, سجدے میں گیا تو پینٹ نیچے ہو جاتی ہے, شرٹ اوپر ہو جاتا ہے. پیچھے والا جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں, آنکھ بند کر کے نماز پڑھے گا تو نماز مکروہ ہو جائے گی, آنکھ کھول کے نماز پڑھا تو فری اسٹائل ملے گا, فری شو مل جاتا. ہنسنے کی بات, ہنسانا میرا مقصد نہیں ہے, میں کبھی ڈائلاگس بولتا نہیں ایسے, میں ایسی باتیں بولا بھی تو فکر کے ساتھ بولتا, سمجھ, نہ سامنے کا حصہ حفاظت میں, نہ پیچھے کا حصہ حفاظت میں, آگے نماز. یہ تمام حرکتیں منافقین کرتے تھے. وہ حرکتیں اگر آ جائیں گی تو ہمارے پاس کیا پیدا ہو گئی, ان کی علامتیں. جھوٹ بولنا منافقین کی علامت ہے, دھوکہ دینا منافق کی علامت ہے, لڑائی جھگڑا کرنا منافقین کی علامت ہے, گالی گلوچ کرنا منافقین کی علامت ہے. یہ گالی گلوچ ہمارے اندر آ گیا تو علامت آ گئی, نشانی آ گئی. تو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے مجھے, آپ کو, سب کو, ہر نمازی کو, ہر مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اس کے بلانے سے پہلے آ کر میں ظہر کی نماز پڑھوں گا تو میری ظہر کی نماز نہیں ہوتی. جی, وقت ظہر ہونے کے بعد ہی نہ اذان دیتا ہے دینے والا, سمجھے, اذان کے بعد ہی نہ مسجد کی طرف آتے ہیں. کیا مطلب اس کا سمجھنا چاہیے. اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے, نہیں میں آج 11:30 بجے ایڈوانس میں پڑھ کے ارجنٹ کہیں جانا ہے, بالکل وقت ٹال کے دیر سے آ کے پڑھا تو قضا ہو جاتی ہے, دیری ہو جاتی ہے, وہ بات اپنی جگہ, وہ لیٹ لطیف ہونے کی ذمہ داری ہماری ہو جاتی ہے. جی, جلدی آ کر پڑھ لیا, ذرا ایڈوانس میں ہے, سمجھے. اب جاتے رہتے کھانے کا انتظام کہاں ہے, یہ چروٹیاں تو پھک لے کر چلے جائیں گے, کھا لیا.
दोपहर का खाना एडवांस में 1 घंटा पहले खा ले सकता है। नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज नहीं होती। क्यों? मेरा बुलावा आना, भाई बुलाना। अब बोला तेरा बुलावे का तरीका, मस्जिद में जो मुअज्जिन अजान दे रहा है उसे तुम मुअज्जिन की ड्यूटी समझ करके कहोगे तो एक मुअज्जिन एक फर्द हो जाएगा। उस पर्दे को हटा के देखोगे तो मेरा जलवा नजर आएगा। मारिफत, तसव्वुफ, सारी चीजें जो है पर्दों को हटाते हुए चलने का नाम है। तो मुअज्जिन के पर्दे में रब का बुलावा हो रहा है। तब जब अल्लाह बुलाया है तो कैसे जाना चाहिए? इतर लगा के जाना चाहिए, कपड़े सजा के जाना चाहिए। बारगाह रब्बुल इज्जत है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि मैं जब नमाज में खड़ा होता हूं तो इस खौफ से नमाज पढ़ता हूं कि मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज। तो मुनाफिकीन क्या करते थे? नमाज पढ़ते तो उनकी नमाजों में क्या होती थी? काहिली, सुस्ती होती थी। युराऊन अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए। कैसी नमाज पढ़ते थे? लोगों को दिखाने के लिए। पूरा गांव मालूम हो जाना, पूरी गली मालूम हो जाना, नमाजी साहब जा रहे हैं, नमाजी साहब जा रहे हैं, नमाजी साहब जा रहे हैं। आते नहीं नमाज को, आते नहीं नमाज को, टाइम हो जा रहा, आते नहीं नमाज को। सब हय्या अलस सलाह, मोमिन है तो हर एक आ जाए। अब जब ईमान वाला जा रहा है, उसे देख लिया कोई गाफिल, अभी नहीं निकला है घर से, दुकान से, कारखाने से, उसे देख लिया, चलो चले गए हाजी साहब, चले गए, आ जाओ जिंगे जल्दी। वो बुलाने की जरूरत नहीं, वो देख लिया तो पहचान लेना, हाजी साहब चले गए नमाज को, चलो भी टाइम हो गया, अजान देकर कितनी देर, चलो जाएंगे। यह है इखलास। युराऊन अन्नास, नमाज को आते और नमाज में कैसा रहते? सुस्त, काहिल, मरे दिल से। और क्या है दूसरा मकसद उनका? लोगों को दिखाना, ये नमाजी हैं, ये बहुत बड़े परहेजगार हैं। ये मुनाफिकीन की अलामत। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, और अल्लाह को याद नहीं करते मगर थोड़ा। समझे? नमाज के बाद दुनिया में ऐसे लगे कि अल्लाह की याद ही नहीं आती। अब वो जिक्र करना, अल्लाह का जिक्र नमाज में करके आ गए ना, बाहर भी वहीं रहना असर। जैसे बारिश में भीग कर आया, घर में आने के बाद भी उस क्या रहना, कपड़े भीगे रहना। समझे? इतर लगा के आया तो इतर की खुशबू देर तक रहना, ऐसा इतर इस्तेमाल करना। ऐसे ही नमाज पढ़ के आया तो नमाज का असर रहना, उसकी तासीर रहना, नमाज का असर रहना। ये असर मुनाफिकीन में नहीं था, इसलिए कि वो दिखलावे की इबादत करते थे और क्या करते थे? अल्लाह का जिक्र थोड़ा करते। आगे जिक्र कैसा करना बताता हूं। बहुत मुख्तसर जिक्र करते थे। मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक, क्या है? तज़ब्ज़ुब का शिकार, है की नहीं की, है की नहीं की, ये सच्ची है कि वो सच है, किधर जाना, ये सही रास्ता है कि वो सही, सब सही रास्ता दिखाते हैं। किधर जाना, किधर जाना, क्या मैं उधर पूरा हो जाऊं या इधर पूरा हो जाऊं? इधर हो गया तो उन्हों क्या बोलेंगे, उधर हो गया तो इन्हों क्या बोलेंगे। यानी कुफ्फार में रहूं तो काफिर क्या, मुसलमान क्या बोलेंगे, मुसलमानों में रहूं तो कुफ्फार क्या बोलेंगे, किधर जाना। समझे? ये तज़ब्ज़ुब, इसको क्या बोलते हैं? तज़ब्ज़ुब। उसी तज़ब्ज़ुब को कुरान कहता है मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक, ये डगमगा रहे। समझे? बीच में उसको बड़े प्यार से, बड़े प्यारे अंदाज से कुरान का, ला इलाहा हाउलाई व ला इलाहा हाउला, ना इधर के पूरे होते हैं ना उधर के पूरे होते। ला इलाहा हाउलाई व ला इलाहा हाउला, व मै युद्लिलिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला। जिसे अल्लाह गुमराह करे तो उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं।
ان آیتوں میں یہ بات بتا تذبذب کا یہ شکار ہوتے ہیں. سمجھے؟ اب یاد رکھیے منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جیسا کہ اوپر بات آپ کے سامنے آئی. اللہ تعالی ان کو سزا کیا دیتا ہے کہ ان کو خود ان کی باتیں دھوکے میں رکھتی. یعنی ہم کیسا ان کو بھی کیسا بنائے، ان کو بھی کیسا بیوقوف بنایا، الو بنایا، بیوقوف بنایا، ایسی باتیں کرتا ہے. تو یہ جو بیوقوف بنایا جو سمجھتا ہے، یہ سمجھنا ہی اس کو کیا ہے؟ اس کا دھوکے میں رہنا. ورنہ اللہ تعالی نبی پر ساری باتیں منکشف کر دیتا ہے. جی اب منکشف کر دیتا ہے کیا جناب؟ قرآن نازل ہو کر کتنے 1500 سال سے زیادہ ہو رہا ہے. جی 1400 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، 1435. سمجھے؟ 1500 سال کے بعد وہ یہ جو حرکتیں کرتے تھے کب؟ 1500 سال پہلے کرتے تھے. اب ہم کب بیٹھے ہیں درس لینے کے لیے؟ 1500 سال بعد بیٹھے ہیں. اب قرآن جو ان کی حقیقت بیان کر دیا ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ان کے 1500 سال پہلے کی حرکتیں 1500 سال بعد ہمارے پاس آ گئی ہیں. تو جب ہم کو پتا چل گیا کہ منافقین کی یہ علامتیں ہیں تو ان کو کیا نہ پتا چلا ہوگا. یہ تمام باتیں قرآن اس لیے بیان کر رہا ہے. ایمان والو، تمہارا جو ایمان ہے، قرآن یہ مزاج دے رہا ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ معمولی نہیں ہے. مومن کا ایمان معمولی نہیں، بڑا قیمتی ہے. ان کے ایک ایک چیز کو کھول کر کے قرآن نے منافقین کے، کفار کے، گستاخوں کے ایک ایک حرکت کو واضح کر کر کے قرآن بتا رہا ہے کہ ان کے ان حرکتوں کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا ایمان بڑا نازک ہے، تمہارا ایمان بڑا قیمتی ہے، تمہارا ایمان بڑی قدر والی نعمت ہے. اس کو بچاتے چلو. کسے بچاتے چلو؟ ایمان. اور تم اتنے صاف دل ہو. دیکھیے آدمی جب دھوکہ دیتا ہے تو دھوکہ دینے کی بات کہاں پیدا ہوتی ہے؟ پہلے دل. اور مومن کسی کے کو دھوکہ دیتا بھی نہیں ہے، اور دھوکہ دینے کی بات اس کے دل میں آتی بھی نہیں. تو اس کا دل کیا ہو گیا؟ صاف ہے. جی اس کا دل صاف ہے. اب دھوکہ دینے کا خیال کسی کے دل میں آ گیا تو اس کا دل کیا ہوا؟ گندا ہوا، ناپاک ہوا. سمجھے؟ تو صاف دل نہیں ہے، وہ عیب بھرا دل ہے. مومن کا دل بڑا صاف ہے. تو رب فرماتا ہے تم صاف دل ہو، تم بڑے صاف دل ہو. تمہارے صاف دلوں کی وجہ سے تم کیا کرتے ہو؟ ہر اچھے آدمی کو اپنا سمجھ کر کے بیٹھ جاتے ہو. جی تمہارا اچھا آدمی کو، ہر آدمی کو اچھا سمجھ کر کے بیٹھ جاتے ہو. داڑھی بھی اچھی، گردا بھی اچھا، حلیہ بھی اچھا، بشرا بھی اچھا. ایک آدمی آئے دیکھو چہرہ ان کا، تو تمہاری صاف دلی ہے. سمجھے؟ اب جس کو تم اچھا سمجھ رہے ہو وہ اچھا ہے، یہ کسی بات کی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے اندر ایسی حرکتیں جو اوپر کے منافقین میں تھیں، اگر وہ حرکتیں ہم تم کو بتا دیتے ہیں اس لیے تاکہ تم ایسے لوگوں سے آشنا ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ نہیں سمجھ میں آ رہا. روکھا ہے کیا مضمون؟ بلند و بالا ہے. پھر آپ لوگ کیوں نہیں بلند و بالا ہو رہے؟ پست نہیں ہونا. بلند و بالا ہے تو اوپر چڑھ جانا. پست کیوں ہو رہے؟ مجمع ذرا سننے کے ڈھنگ، مجمع مختصر رہے. باتیں مٹھی بھر لوگوں میں بھی وہی ہوتی ہیں اور
ہزاروں کی تعداد میں بھی وہی بات ہے، بات اپنی جگہ بات ہے۔ تو مسلمان کیسے دل والا ہے؟ مومن، اور حقیقت بھی ہے، بہت جلدی باتوں میں مومن آ جاتا ہے، اور منافق کافر بے ایمان وہ ہماری جلدی باتوں میں نہیں آتا، وہ خالی آنکھوں میں کم بناتا ہے، وہ کان جھٹک کر کے کم بناتا ہے، وہ کرسی ایسا ہلا کر کے کم بناتا ہے، اور مومن کا صاف دل ہے، وہ ان حرکتوں کو سمجھتا ہے۔ تو رب نے ان تمام باتوں کو بیان کر کے فرما دیا کہ دیکھو یہ دھوکہ دہی ان کی جو ہے وہ چلتی نہیں، ہم نے تم کو اس سے آگاہ کر دیا ہے، اور وہ جو دھوکہ دے رہے سمجھتے ہیں، خود جو وہ دھوکے میں ہیں اس کا انہیں کیا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ سمجھے؟ یاد رکھیے، جب اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت اخلاص سے کی جاتی ہے تو اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ جی، جب اللہ کا ذکر یا اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے تو اس سے کیا بڑھتی ہے؟ اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اور جب اللہ کی محبت بڑھتی ہے تو اس کی فرما برداری، اسی کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جی، جب اس کی محبت بڑھتی ہے تو اس کی اطاعت کرنے، اس کی فرما برداری کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے، اور یہی جذبہ کون سا؟ اس کی اطاعت اور فرما برداری کا جو جذبہ ہے، یہی جذبہ ایمان کی جان ہے۔ نہیں سمجھ میں نہیں بات آتی؟ پہلی چیز کیا ہے؟ اگر عبادت یا اللہ کا ذکر کس بات پر ہو؟ اخلاص، اس کی بنیاد اخلاص۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی سنے نہ سنے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، ہمارے دل میں بات کیا ہونا؟ میرا مولا مجھ سے راضی ہو، میرا مولا مجھ سے راضی ہو، 10 روپے کسی کو دے دوں تو اللہ راضی ہو جائے، کسی سے مسکرا کے بات کر لوں اللہ راضی ہو جائے، کسی کا دل خوش کر دوں اللہ راضی ہو جائے، کسی کی خدمت کر دوں اللہ راضی ہو جائے، سمجھے؟ سبحان اللہ بول دوں اللہ راضی ہو جائے، الحمدللہ بولوں اللہ راضی ہو جائے، چپ رہوں اللہ راضی ہو جائے، میرے خاموش رہنے سے بھی اللہ راضی ہو جائے، نہ جانے میں زبان کھولوں گا تو کیا کیا بول دوں گا، اس واسطے خاموشی بھی جو ہے دنیا کو دکھانے کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کو رضا، جو کام بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کام سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ جب اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے تو جس کی محبت آپ کے دل میں آ جاتی ہے اس کی فرما برداری کرنا آپ کو مشکل نہیں ہوتا۔ مشکل ہوتا ہے کہ فرما برداری کرنا آپ کو مشکل ہے۔ محبت اگر نہیں ہے، ایک گلاس پانی لاؤ بولے تو سنی انسنی کرو، محبت نہیں ہے، بھائی ادھر سے ایک ذرا پانی لاؤ، دیکھو جی پانی کتنے لگ مجھے، بولے آپ کو، آپ بولے تم کو، جی میں نے کہا اسماعیل بھائی پانی لائیے تھوڑا سا، انہوں نے فاروق سے کہا پانی کتنے لگ گئے، پھر وہ ان کے دل میں بھی محبت نہیں، انہوں نے بولے جی واچ مین پانی کتنے، یہ تمام چیزیں کب آتی ہیں؟ جب محبت میں کمی ہوتی ہے۔ محبت ہے، میں نے کہا پانی، تو ایک نہیں، لفظ پانی سنتے سب اٹھنے شروع، یہ کون سی چیز ہے؟ محبت۔ ایسے ہی اللہ کی اطاعت کے لیے محبت شرط ہے، وہ محبت پیدا کرنا ہے تو ہر کام میں کیا لانا چاہیے؟ اخلاص، تو اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہی جذبہ اطاعت کو نور ایمان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟
نور ایمان کہا جاتا ہے اسی جذبے کو. تو یاد رکھنا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا کہا. فرمایا یہ دو گھوڑے کی سواری نہیں کرنا. منافقین کے پاس کیا تھی؟ دو گھوڑے کی سواری تھی. سمجھے؟ دریا میں کشتی لیے ہیں, اس کو پار لگانے والا کوئی ساتھ میں نہیں ہے, راستہ اس کو نہیں مل رہا ہے. تو اب کشتی کیا ہو رہی؟ حج کو لے کھا رہی, ڈگمگا رہی. سمجھے؟ تو کشتی حج کو لے کھاتی ہے, ڈگمگاتی ہے. تو یہ حالت منافقین کی ہے. نہ پورے کفار میں شامل ہیں اور نہ ہی مسلمان میں, نہ کافر ہیں اور نہ مسلمان. وہ اپنی جگہ, مگر اسلام نے بتا دیا جن کے دوگلے پن ہیں وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں, وہ کافروں کے دوست. اسلام نے بتا دیا. تو قرآن کریم نے منافقین کے جتنی باتیں بتائی ہیں وہ سب ان کے عیب. کیا ہے؟ دھوکہ دہی دینا, دھوکہ دہی ان کا ایک عیب. عبادت میں کاہلی کرنا ان کا عیب. سمجھے؟ اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہمیشہ نہ کرنا ان کا عیب. تذبذب میں رہنا ان کا عیب. اور کفر و اسلام کے درمیان نہ ادھر جھکے نہ ادھر جھکے, درمیان میں حچکولے کھاتے رہنا ان کا عیب ہے. ان عیبوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو نماز میں یہاں بات معلوم ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا اصل میں کسے دھوکہ دینا ہوا؟ اللہ. حضور کی گستاخی کرنا, حضور کی بے ادبی کرنا. چونکہ جس کا ادب کرتے ہیں وہ سامنے ہونا, جس کا ادب کرتے ہیں اس کا سامنے ہونا ضروری ہے. اب اللہ کا ادب کرنا ہے, اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے. سمجھے؟ اللہ ہے مگر وہ ہمارے سامنے نہیں ہے, ظاہراً نہیں ہے, جسمن نہیں ہے, یہ جسم لے کر نہیں ہے. اب اس کا ادب کیسے کرنا؟ تو رب نے فرمایا میرے محبوب کا ادب کرو. اب جب محبوب نہیں ہے تو اسی کو ہمارے بڑے بتاتے ہیں ماں باپ کا ادب کرو, استاد کا ادب کرو, عالم کا ادب کرو, ولی کا ادب کرو, شیخ کا ادب کرو. یہ سب ادب درجہ بدرجہ نبی کے ادب تک پہنچاتے ہیں. اور نبی کا جب ادب تمہارے اندر آ گیا تو یقیناً خدا کا ادب تمہارے اندر. اسی کو بڑے لوگ کہا کرتے تھے با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ یاد رکھنا نماز میں سستی کرنا, کاہلی کرنا, یہ کس کی علامت؟ آج کے درس میں ہم یہ پیغام لے کر اٹھے. نماز میں سستی کرنا کس کی علامت؟ کیا یہ علامت ہم کو اچھی لگتی ہے؟ یہ پسند ہے؟ اس علامت کو خدا نے جو بیان کر دیا کئی کے لیے, ان کے عیب کو ہمارے سامنے بیان ہوا کئی کے واسطے ہم بچیں, ایمان والے بچیں. اب وہ سستی کا مطلب کیا میں نے بتایا, کھجلاتے ہیں وہ کرتے ہوئے جو ہے میں بتلا دیا. اب اس پر مفسرین فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جو نماز کے لیے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ آتا ہے. مومن کی پہچانت کیا ہے؟ منافق کی پہچانت کیا ہے؟ نماز میں سستی کاہلی کرتا ہے. مومن کی پہچانت کیا ہے؟ وہ نماز میں آتا ہے تو بڑے ذوق و شوق, بڑے اہتمام کے ساتھ آتا ہے, بڑے اہتمام کے ساتھ آتا ہے. کوشش کرتا ہے پہلی صف میں رہے, کوشش کرتا ہے با جماعت ادا کرتا. اب اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ ذوق و شوق میں کمی نہیں آنے دینا چاہیے. نماز کے ذوق و شوق میں کمی نہیں آنے دینا چاہیے. کمی کیسے پیدا ہوتی ہے کہ جماعت چھوڑ کر اکیلا نماز پڑھنے کی جب عادت کر لیتا ہے تو نماز کے شوق میں کمی آ جاتی ہے.
जमात छोड़कर अकेले नमाज पढ़ने की अगर आदत कर लेता है तो क्या क्या पैदा हो जाता है? काहिली, सुस्ती पैदा हो जाती है, नमाज का शौक और ज़ौक कम पड़ जाता है। फिर एक आदमी मस्जिद में आए बगैर घर में नमाज पढ़ लिया, अब हो जाती है ना, घर में भी नमाज, दुकान में भी नमाज हो जाती है, नमाज हो जाती है, मगर घर में उसी वक्त पे नमाज नहीं पढ़ता जिस वक्त में मस्जिद में होती है। लेट, देर सवेर, तो ज़ौक जो है वो क्या हो गया? कम। तो जब ज़ौक, मोमिन की जो शान है, पॉइंट नोट की, मोमिन की जो शान नमाज में ज़ौक और शौक पैदा करने की है, वो ज़ौक और शौक की कमी मुनाफिकीन की अलामतों में से पैदा हो जाती है। उनकी अलामतें जब आ जाती हैं तो मोमिन की नमाज का ज़ौक और शौक कम पड़ जाता है, जिसमें घर में पढ़ लेना, मस्जिद में ना आना। जी, यहां से अहले सुन्नत व जमात के एतबार से भी मशरब आमिर कलीमी, मशरब आमिर कलीमी पर अमल कीजिए। तसव्वुर में शेख इमाम माइक तसव्वुर में शेख जमात से नमाज पढ़ी, फतावाए फला फला नहीं होती, मसला पूछते नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। मशरब है हमारा, इसलिए कि नमाज सिर्फ जिस्म का नाम नहीं है, जहद का नाम नहीं है। हुजूर फरमाते हैं ला सलाता इल्ला बि हुजूरिल कल्ब, उसकी नमाज नहीं जब तक उसका दिल हाजिर ना हो। तो जो अहले सिलसिला है वो जरा समझ करके चल, इसका ढंढोरा भी ना करें। और याद रखना, नंगे सर नमाज पढ़ना क्या है? नंगे सर नमाज पढ़ने की भी आदत हो गई लोगों को, और नमाज का वक्त हो रहा है घर में, समझे, नमाज पढ़ना, मस्जिद को जाने काहिली है, सुस्ती है, बनियान पहना हुआ है, बनियान पर है, घर में लुंग बांधा हुआ है, समझे, 17 औरत छुप गई ना। क्या बोला? 17 औरत छुप गई। 17 औरत कहां से? कमर से लेकर घुटनों तक। ये 17 औरत है, ये छुप गया तो हो गया, समझे। किस मौके पर उसको 17 औरत करार दिया गया है, इन बातों को भी तो जानना है। कुछ मालूम नहीं 17 औरत यहां तक है, बनीन पर खड़ गया, लुंगी चढ़ा ली, नमाज सलाम, सीटियां मार दिया सब। ये सब किसकी अलामतें हैं? मुनाफिकीन की अलामतें बताते हैं, समझे। याद रखना, बगैर कुर्ता नमाज पढ़ना, बगैर टोपी नमाज पढ़ना, ये सब मुनाफिकीन की अलामतें। और आज तो कॉमन होता चला जा रहा है बगैर टोपी के नमाज पढ़ना। वो पहले से जो आदत बिगड़ कर है ना, वो बिगड़ी हुई आदत बिगड़ती चली जा रही। पहले से कुर्ता पहनते, टोपी पहनते, बल्कि साफा बांध के आते थे, बड़े एहतमाम के साथ नमाज में आते। उसके बाद खैरात की टोपियों का सिलसिला शुरू जी, लाकर टोपियां रख दिए, वो डब्बा ही रखते, भूल के कभी पहले कभी चले जाते। खैराती टोपी का सिलसिला शुरू। उसके बाद वो टोपी पहनना भी वजन हो गया। अब आकर जल्दी इमाम साहब रुकू में हैं, समझ, अब टोपी उठाने तक रुकू चले जाएंगे, रकात चली जाती है। इस वास्ते वैसे आगे क्या हजरत ऐसा पढ़े ना? नहीं, मसला है, पढ़ सकते हैं, बगैर टोपी के भी पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, मगर अलामत किसकी है? इस वजह से क्या पैदा होता है? नमाज का ज़ौक़ और शौक़ खत्म हो जाता है, कमी नहीं पड़ता बल्कि खत्म हो जाता है। और अरकान नमाज को दुरुस्त अदा न करना, ये भी समझे अलामत मुनाफिकीन है। मुनाफिकीन समझे, रुकू में बराबर जाना, रुकू से बराबर उठना, फिर सजदे में बराबर जाना, समझे, जलसे में बराबर बैठना, दूसरा सजदा बराबर करना,
یہ انگلیاں کس طریقے سے رکھنا، ہاتھ کس طریقے سے رکھنا، بٹن برابر لگانا، سمجھے؟ پہلوان کڑے زر کے کرتا ہے، دونوں پیر چیر دیتا ہے، ہاتھ کشتی کو بلا رہا ہے. یہ صلاۃ الرسول بولتا اسے. اسے کیا بولتا ہے؟ صلاۃ الرسول. سمجھے؟ خود نماز پڑھتا ہے، اپنے کو صلاۃ الرسول بتا رہا. رسول اللہ کی نماز ایسی تھی. یہ صدقہ ہے ائمہ اربعہ کا کہ انہوں نے نبی کی اداؤں کو چھان لیا اور ہمیں دے دیا. چاہے امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل. ان کے سوا جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں سب کون سی نمازیں؟ طبیعت کی نماز. اس طبیعت کی نماز کا اثر کیا ہے؟ علامت نفاق معلوم ہوتا ہے. سمجھے؟ یہ تمام باتیں کئے میں شامل ہیں؟ قامو کسالہ میں شامل ہیں. کئے میں شامل ہیں؟ یعنی مرے دل سے نماز پڑھنے والے، مرے دل سے عبادت کرنے والے. تو آج کی پوری صحبت میں آپ کے سامنے جو درس لایا ہے وہ یہ کہ منافقین